بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. آج کے اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے صدر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین، بالخصوص امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر حضرت صاحب زادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شاہین ختم نبوت، سالار ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد کے امیر مولانا تاج محمد صاحب، حافظ اعظم جہانگیری صاحب، مفتی حبیب اللہ صاحب، مولانا عبداللہ خان صاحب، آج کے اس کانفرنس میں شریک میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور دین اور ختم نبوت سے محبت رکھنے والے میرے عزیز بھائیوں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں، بغیر کسی تمہید کے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کی اساس ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کوئی بھی شخص نہ مومن بن سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہے۔ امت مسلمہ میں جتنی بھی فرقے اور مسالک ہیں، تمام کا بالاتفاق یہی فیصلہ ہے، جو بھی ختم نبوت کے عقیدے سے منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ جیسے کہ دین بیزار، دین دشمن قوتیں ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ مولوی حضرات ایک مذہبی ایشو کو بنیاد بنا کر لوگوں کی جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، لوگوں کی جذبات کو ابھارنا چاہتے ہیں، لوگوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی سیاست، ناواقف مولوی طبقہ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا آپ سنتے ہیں، یہ لان اور یہ تان آپ لوگ میڈیا پر بھی سنتے ہیں، جلسوں میں بھی سنتے ہیں اور نجی محفلوں میں بھی سنتے ہیں۔ لیکن جو بھی پروپیگنڈا ہو،
جس قسم کی بھی پروپیگنڈا ہو، خواہ ہمیں گالیاں پڑے، ہمیں گولیوں کا نشانہ بنائے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ، اس کی چوکیداری، اس کی دفاع سے کسی بھی صورت ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کر گوہر شاہی سے ہوتے ہوئے گستاخون کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے، جنہوں نے ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے۔ یہ عالمی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی ہے۔ جو قائدانیت کو، مرزا غلام کی پیروکاروں اور ان کی اولاد کو عالمی طاغوتی قوتوں کی سرپرستی میں، ان کی چتری میں اس ذلیل اور منحوس طبقے کی سپورٹ کی جا رہی ہے، خواہ وہ سرپرست تل ابیب کے نام سے ہو یا وہ امریکہ، یورپ